امریکی کوسٹ گارڈز نے تصدیق کی ہے کہ ٹائٹن آبدوز میں سوار 5 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکام کے مطابق ٹائٹینک کے ملبے کے قریب ہی اس تفریحی آبدوز کے چند حصے ملے ہیں اور اس آبدوز میں یہ 5 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں نمبر 1 پہ شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے، دوسرے پہ ہمیش ہارڈنگ اور تیسرے پہ پال ہینری اور لاسٹ پہ اسٹاکٹن رش ہیں۔ یہ 5 افراد ایک گہری مہارت رکھتے تھے اور بدقسمت سے ٹائٹن آبدوز میں سوار ہوئے اور اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حکام کے مطابق ٹائٹینک کے ملبے کے قریب ہی اس تفریحی آبدوز کے چند حصے ملے ہیں۔ اس آبدوز میں اوشن گیٹ کمپنی کے سی ای او اور ایک برطانوی ارباتی مہم جو کہ ایک فرانسیسی ڈرائیور کے علاوہ پاکستانی کاروباری شخصیت شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلمان بھی سوار تھے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق اس وقت یہ کہنا مشکل ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی لاشیں مل سکیں گی یا نہیں، لیکن سمندر کی گہرائیوں تک جانے والے یہ 5 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور ان کی لاشیں ملنا اب ناممکن ہے۔ اسٹاکٹن رش اوشن گیٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو تھے جو ٹائٹینک کے ملبے تک کے تفریحی سفر کا انتظام چلاتے تھے۔ کمپنی نے تصدیق کی ہے کہ اسٹاکٹن رش اس آبدوز پر سوار تھے۔ اسٹاکٹن ایک تجربہ کار انجینئر تھے جو اس سے پہلے ایک تجرباتی فضائی جہاز ڈیزائن کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی چھوٹی آبدوز پر بھی کام کیا اور ان آبدوز کو بنانے میں مدد کی۔ اسٹاکٹن رش نے اوشن گیٹ کمپنی کا آغاز 2009 میں کیا تھا۔ انہوں نے صارفین کو سمندر کی گہرائیوں تک سفر کرنے کی پیشکش کی اور 2021 میں ٹائٹینک کے ملبے تک کے سفر کی پیشکش کرنے کے بعد شہرت پائی۔ وہ خود بھی کئی بار ٹائٹینک کا ملبہ دیکھ چکے تھے۔ $2.5 لاکھ کے عوض ان کی کمپنی سیاحوں کو اس مشہور اور بدقسمت جہاز کے ملبے کا قریب سے نظارہ کرنے کا موقع فراہم کر رہے تھے۔ اس سفر کے لیے پہلے ایک بحری جہاز پر 370 کلومیٹر کا سمندری سفر کرنا پڑتا، جس کے بعد 8 گھنٹے کے سفر کے بعد ٹائٹینک تک پہنچا جاتا۔ 2022 میں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو میں انہوں نے اپنے کاروباری ماڈل کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹکٹ کی قیمت خلا میں جانے کی قیمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں تک جانے میں کافی خرچہ ہوتا ہے، جبکہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے صرف چند ڈالر ہیں اور یہ چند ڈالر $2.5 لاکھ بنتے ہیں۔ 2017 میں ایک یونیورسٹی کے لیے لکھے جانے والے ایک مضمون میں کہا گیا تھا کہ اسٹاکٹن رش اوشن گیٹ کی جانب سے ہر سمندری سفر کا حصہ ہوتے تھے۔ اسٹاکٹن رش کی اہلیہ کے خاندان کے 2 افراد ٹائٹینک پر سوار تھے اور حادثے کے بعد جہاز کے ساتھ ہی ڈوب گئے تھے، یعنی جو اس کی بیوی تھی، اس کے دادا اور پردادا بھی اس میں شامل تھے۔ نیکسٹ جو موجود تھے ان کا نام ہے ہمیش ہارڈنگ۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں ہمیش ہارڈنگ۔ ہمیش ہارڈنگ برطانوی مہم جو ایکشن ایوی ایشن نامی کمپنی چلاتے تھے، جو دبئی میں نجی جیٹ ڈیلر تھے۔ 2022 میں انہوں نے ایوی ایشن میگزین سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ہانگ کانگ میں پلے بڑھے اور 1989 کی دہائی میں پائلٹ بنے۔ جب وہ کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، مختلف کمپنیوں میں سافٹ ویئر کا کام کیا اور سافٹ ویئر میں پیسہ کمانے کے بعد انہوں نے اپنی فضائی کمپنی کا آغاز کیا۔ ان کے مطابق ٹائٹینک تک کا سفر جون 2022 میں ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے کے سفر میں ایک واقعہ میں آبدوز کو نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے ان کا سفر ہو گیا کیونکہ وہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ گزشتہ ہفتے انہوں نے فیس بک پر لکھا تھا کہ اب ان کا ٹائٹینک کے ملبے تک کا سفر 2023 کا پہلا اور آخری سفر ہوگا، کیونکہ کینیڈا میں جس مقام سے سفر کا آغاز ہوتا ہے وہاں موسمی حالات اچھے نہیں ہوتے۔ ان کے دوست ڈیوڈ کے مطابق وہ کافی دلچسپ شخصیت کے مالک تھے جنہیں مہم جوئی کا شوق تھا، کیونکہ ہمیش کو سمندر کی تہہ تک یا خلا میں سفر کرنا بہت پسند تھا۔ ہمیش ہارڈنگ ایک کلب کے رکن بھی تھے جو تقریباً 1 صدی پرانا گروپ ہے۔ اس گروپ میں اور بھی بہت سے لوگ شامل تھے۔ داؤد خاندان کا شمار پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں ہوتا ہے، لیکن ان کے برطانیہ کے ساتھ بھی گہرے روابط ہیں۔ شہزادہ داؤد ایگرو کارپوریشن کے نائب چیئرمین تھے۔ یہ کمپنی کھانے پینے کی اشیاء اور توانائی کے شعبے میں کام کرتی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق شہزادہ داؤد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے، لیکن بعد میں برطانیہ منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے یونیورسٹی میں وکالت کی ڈگری حاصل کی اور
उनके अथॉरिटी की वेबसाइट पर इनसे मुतल्लिक कुछ तफसीलात फराहम की गई हैं। इन तफसीलात के मुताबिक शहजादा दाऊद अपनी अहलिया क्रिस्टन और अपने बच्चों सलमान और अलीना के हमरा बरतानिया में मुकीम थे। उनके बेटे सलमान एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे, जहां बिजनेस स्कूल में उन्होंने अपना पहला साल मुकम्मल किया था और अभी उनकी तालीम मुकम्मल ही थी और उसको भी बाप की तरह इन चीज़ों को देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उनके ख़ानदान की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि वो साइंस फिक्शन के शौकीन थे, जिसकी वजह से वो अपने बाप के साथ जाना चाहते थे और कई माह से या कई सालों से वो अपने पापा को फोर्स कर रहे थे कि वो भी उनके साथ टाइटैनिक का मलबा देखने जाएंगे। इसके साथ साथ खेलों में वो वॉलीबॉल खेल को ज़्यादा पसंद करते थे। पॉल हेनरी 77 साल फ्रांसीसी पॉल हेनरी एक साबिक नेवी गोताखोर थे, जिनको मिस्टर टाइटैनिक के नाम से याद किया जाता था। उन्होंने टाइटैनिक के मलबे पर सबसे ज़्यादा वक्त बिताया। वो 1987 में टाइटैनिक के मलबे तक जाने वाली पहली मुहिम का भी हिस्सा थे। वो एक ऐसी कंपनी के डायरेक्टर थे जिनके पास टाइटैनिक के मलबे के कुछ हिस्से मौजूद थे। कंपनी के मुताबिक पॉल हेनरी टाइटैनिक के मलबे से बहुत सी चीज़ों की दरियाफ्त में शामिल थे, जिनमें जहाज़ का 20 टन का एक हिस्सा भी शामिल था। उनके ख़ानदान के तर्जमान के मुताबिक फ्रांस में वो एक सुपर हीरो थे। वो टाइटैनिक के आलमी माहिर थे और दुनिया के चारों कोनों में समुंदर में जा चुके थे। पॉल हेनरी की फ्रांसीसी अहलिया अब उनकी रिहाइशगाह में पजीर है, जबकि उनके बच्चे फ्रांस से बाहर रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।